Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. شریعت نے بتایا قبر کا عذاب ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ عذاب اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. اب اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے میں نے اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دو اور وہ آدمی بھی قابل اعتماد ہو. عین ممکن ہے وہ نہ دیکھا ہو, اس کا دماغی تخیل ہو, لیکن یہ بھی تو پاسبل ہے کہ دیکھا ہو. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا تھا قبر کے عذاب کا. مجھے یقین نہیں تھا, میں نے کہا ایسا نہ ہو ان کے دماغ میں تخیل ہو. تو میں نے اس کی تصدیق کروائی اس علاقے میں, اس گاؤں میں, اور لوگوں کو کال کر کے پوچھی ایسا ہوا. انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے. تو پھر مجھے یقین آیا. وہ قبر بار بار نا اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی تھی, بندے کو ڈالتے تھے قبر میں. اس نے بہت سے علماء شہید کروائے تھے نالائق نے. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ مخبریاں کر کر کے نا علماء کو قتل کرواتا تھا. اس مخبر کے ساتھ ایسا ہوا اس گاؤں میں. جب اس کو دفنایا ہے تو چلیں اب بات آئی گئی ہے تو پورا واقعہ سنا دوں. تو وہ جنہوں نے دفنایا نا وہ ان سے میرا بھی تعلق تھا, میرے بیان سنتے تھے. تو مجھے آ کے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایسا کوئی مخبر تھا جو علماء کو شہید کرواتا تھا مخبریاں کر کر کے. تو جب اس کو دفنایا کہہ رہے ہیں اس کے والد میرے پاس آئے, ہم لوگ کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں جب صبح جاتا ہوں تو میرے بچے کی جو لاش ہے نا وہ قبر سے باہر پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو میں بڑا پریشان ہوں کیا کروں. تو ہم پھر دفن کرتے ہیں تو اچھا قبر بالکل صحیح ہوتی ہے اوپر سے اور وہ بندہ باہر ہوتا ہے, وہ دوبارہ بند ہو جاتی ہے قبر. تو ہم بڑے پریشان ہیں کیا کریں. یہ کوئی شخص شرارت کر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں ہم نے کہا بھائی ہم تو نہیں کر رہے شرارت. کہا تو اگر دوسرا ہم شرارت کوئی کر بھی رہا ہوتا تو قبر کو کھودی بھی تو ہونا. تو انہوں نے کہا پھر یہ مشورہ انہوں نے ان کو دیا کہ تم ایسا کرو, لڑکا جو قتل ہوا جو مرا تھا نا, جو قبر میں تھا, جس کی لاش باہر, نوجوان تھا, وہ بڑا مخبر آدمی تھا, وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا. تو اس کی لاش جب باہر پڑی ہوتی تو باپ اور بھائی کو لوگوں نے مشورہ دیا اس لڑکے کے کہ تم لوگ رات کو قبرستان میں جا کے بیٹھ جاؤ, پہرا دو کہ کون آتا ہے نکال کے جاتا ہے اور قبر کو پیک کر کے چلا جاتا ہے. تو وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اگلے دن وہ چیختے ہوئے آئے ہیں, چیختے ہوئے, باپ اور بھائی جو ہے نا. کہہ رہے ہم نے رات کو منظر دیکھا کہ پہلے ہمیں رات جب اندھیرا ہوا ہے نا تو قبر کے اندر سے چیخنے کی آواز آئی, اور ہمارے سامنے قبر کھلی ہے تو ہم نے اس لڑکے کو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اس کی لاش پہ اور وہ ایسے ایسے اپنے سر کو پیٹ رہا ہے. کہہ رہے ہم تو خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے, ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا. ہوش میں آیا تو وہ لاش باہر پڑی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یار پھینکو بھی دنیا میں کم نہیں ہوتے. تو میں نے پھر تصدیق کے لیے ایک دو لوگوں سے رابطہ کیا, انہوں نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ جو ترکی کا جو تھا نا اتا ترک, وہ مصطفیٰ کمال کو میں اکثر بیچارے کو کمال اتا ترک جو ہے نا, تو وہ غلطی سے کئی دفعہ میں نے کمال اتا ترک کے چکر میں مصطفیٰ کمال کا واقعہ بیان کر دیا. وہ مصطفیٰ کمال کا نہیں ہے, وہ کمال اتا ترک ہے. تو بھائی مصطفیٰ کمال اگر سن رہے ہو تو پیشگی معذرت. تو کمال اتا ترک کا بھی یہی ہوا ہے, مسلمانوں کا قاتل تھا, علماء کا قاتل تھا. ترکی سے خلافت اسلامیہ کو اس نے ختم کر دیا. بہت یہ جو آج جو کچھ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس سب کی بنیاد رکھنے والا اتا ترک ہے. خلافت عثمانیہ ہوتی تو نہ کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوتا, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوتا. یہ ساری مصیبتیں جو آئی ہیں, مسلمانوں کا جو اتحاد ختم ہوا, تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اس کو جب قبر میں دفنایا, قبر نے باہر پھینک دیا, تو نتیجہ یہی نکلا کہ اس کی قبر زمین کے اوپر ہے. تو وہ جو اس کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اوپر دفن ہے. تو جو بوڑھے لوگ ہیں نا ترکی کے, وہ آپ کو بتائیں گے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.